السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ایپیسوڈ تم میری ہو ناول کی قسط 14 تحریر کل۔ میں بہت اچھے موڈ میں تھا آج کا پورا دن، لیکن تم نے کچھ ہی لمحوں میں میرا دماغ گھما کر رکھ دیا ہے۔ سکندر خان نے پری کے لبوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، آپ تو اچھے موڈ میں ہوں گے ہی نا کہ کنزا سے شادی کی بات جو فکسڈ ہوئی ہے۔ سکندر خان نے غصے سے کہا، کس نے کہا ہے تم سے کہ میری شادی کنزا سے ہونے والی ہے؟ آپ کی ماما کہتی ہے۔ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ماما نے میری شادی کنزا سے کرنے کا کہا ہے؟ پری خاموش رہی۔ سکندر خان نے پری کا دوپٹہ کھینچ کر الگ کیا۔ ہاں تو مجھے اور بھی بتاؤ، جو تمہارے دل میں بات آتی ہے میں سننے کو بے چین ہو گئے ہوں، لیکن اگر کوئی بات مجھے پسند نہیں آئی یا تم نے بدتمیزی کی تو میں پھر اس کا بڑا اچھا جواب دوں گا۔ اگر تو تم میرا جواب بھی سننا چاہتی ہو تو ایسی بات کرنا کہ جواب مجھے تمہیں کر کے نہ دینا پڑے، کیونکہ تم پھر برداشت نہ کرنا مشکل لگتا ہے۔ چلو شروع ہو جاؤ اور بنا رکے ہی بولو، تاکہ میں بھی جلدی ہی تمہارے دماغ میں خرافات جو ہیں وہ نکال سکوں۔ سکندر خان نے پری کی گردن میں چہرہ چھپائے کہا، سکندر خان، میری شرٹ کیوں نہیں پہنی تم نے؟ پری نے کہا، دل نہیں کر رہا تھا۔ سکندر خان نے، اب کرے گا۔ آپ نے وہاں کنزا سے منگنی کر لی، آپ چیٹر ہیں، مجھ سے مل کر جاتے ہیں اور وہاں کنزا کے ساتھ اپنا اچھا وقت گزار کر آئے، اور اب آپ کو میں بھی یاد ہوں۔ میں نے کتنے کالز کی، کتنے میسیجز کیے آپ کو، لیکن نہیں ایک کا بھی جواب دینا تو آپ نے ضروری سمجھا ہی نہیں۔ پری نے روتے ہوئے کہا، میں یہاں پل پل مر رہی تھی، لیکن آپ کو کیا فکر تھی؟ میں تو آپ کے لیے ایک فضول چیز ہوں نا، جو پاگلوں کی طرح صرف پریشان ہونے کے لیے ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے محبت ہے جو صرف بند کمرے میں ہی ہوتی ہے؟ آپ کو یہاں میں تڑپتی ہوں، لیکن آپ پرسکون رہتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اور کنزا کی شادی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور آپ دونوں کو خوش دیکھوں، آپ کو بچوں کے ساتھ دیکھوں، اور میں کہاں ایک بچہ ہوا وقت میری جولی میں آپ ڈال کر پھر مجھے یہ بتاتے ہیں کہ رخصتی کی بات کرتا ہوں بابا سے؟ پری شدید روتے ہوئے بولی۔ سکندر خان نے پری نے آنکھیں مینچتے ہوئے سکندر خان کو دور کرنے کی کوشش کی، دکھانی شروع کی۔ سکندر خان نے کہا، ہاں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پری اور شدت سے رونے لگی، مجھے آپ بہت برے لگتے ہیں۔ سکندر خان نے کہا، میں تمہیں ایسے ہی رکھوں گا؟ پری اور بھی رو دی۔ سکندر خان نے پری کو خود اس پر جھکتے ہوئے پری کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے۔ ہاں، تم دیکھو گی کہ میں کیسے شادی کرتا ہوں، بلکہ تم میری کمرہ بھی سجاؤ گی۔ پری نے تڑپ کر سکندر خان کو دیکھا۔ سکندر خان اٹھنے ہی والا تھا جب پری نے سکندر خان کو کالر سے پکڑتے ہوئے پھر سے اپنے اوپر جھکایا۔ شدت سے روتے ہوئے بولی، اگر آپ نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں آپ کی جان لے لوں گی اور کنزا کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ آپ میرے ساتھ ایسے کریں تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں آپ کی ماما اور کنزا کو بتاؤں گی کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور ابھی سے نہیں، 3 سال سے میں نے بہت برداشت کر لیا ہے، اب اور نہیں کروں گی۔ سکندر خان نے پری کو
سکندر خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سکندر خان نے پری کو کہا، جاؤ میری شرٹ پہن کر آؤ، پہلے پھر بات کروں گا۔ آگے پری نے شدید روتے ہوئے کہا، بالکل بھی نہیں، اب کنزا کو ہی دینا آپ۔ سکندر خان نے کہا، کنزا میری کچھ نہیں لگتی ہے اور نہ ہی میری شادی کنزا سے ہونے والی ہے۔ سکندر خان نے یہ کہتے ہوئے پری نے حیرانی سے سکندر خان کو دیکھا، اور نہ ہی میری کوئی منگنی ہوئی ہے کنزا سے۔ پری نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے خود دیکھی ہے آپ کی اور کنزا کی منگنی کی تصویر، اور وہ بھی آپ کی سٹوری پر۔ سکندر خان چونک کر پری کو دیکھا، کب دیکھی تم نے؟ پری نے نظریں جھکائے کہا، جس دن میں کالج سے اغوا ہوئی تھی اس دن۔ سکندر خان نے غصے سے پری کو بالوں سے دبوچتے ہوئے کہا، تم بنا نقاب کے کیسے کالج سے کیسے نکلی تھی؟ اور اتنی شدید رو کیوں رہی تھی تم؟ کیا میں مر گیا تھا جو تم اتنی بے حال تھی کہ نقاب کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا؟ پری نے تڑپ کر سکندر خان کو دیکھا، میں نے آپ کی سٹوری دیکھی تھی اور مجھے پھر سمجھ نہیں آئی کچھ بھی، اس لیے میں گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ سکندر خان نے غراتے ہوئے کہا، کنزا کی منگنی اس کے بابا کی کسی جاننے والے سے ہوئی ہے، اور وہ سٹوری بھی کنزا نے ہی لگائی تھی، اسے میرے فون میں پکس بنانی تھی اس لیے لیا تھا، اور کنزا نے ہی لگائی تھی میرے دوستوں کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی ان میں سے ہوگی۔ پری نے حیرانی سے سکندر خان کو دیکھا، مطلب کنزا کی منگنی ہو گئی ہے؟ سکندر خان نے کچھ نہیں کہا، اب اور جتنی بھی وضاحت میں تمہیں شادی کے بعد ہی دوں گا۔ پری نے نظریں اٹھا کر سکندر خان کو دیکھا، اور اب کل ہی تم میرے کمرے میں ہوگی، کیونکہ میں نے بابا اور ماما سے شادی کی بات کی ہے اور رخصتی بھی سادگی سے کرنی ہے، تو اب آگے میں کل ہی بات کروں گا۔ سکندر خان پری پر سے اٹھنے لگا جب پری نے پھر کہا، کیوں سادگی سے کرنی ہے؟ مجھے بھی سب کی طرح ہی کرنی ہے۔ سکندر خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے پری کو دیکھا، جو اب نم آنکھوں سے سکندر خان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سکندر خان نے کہا، مطلب؟ پری نے نظریں اٹھا کر سکندر خان کو دیکھا، مجھے بھی مہندی لگانی ہے، مجھے بھی برائڈل ڈریس لینا ہے، کیوں کیا میری رخصتی اچھے سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ سکندر خان کو پری کے انداز پر دل کیا وہ اس کی سانسوں پر قابض ہو جائے۔ مجھے اپنی رخصتی میں سب کچھ کرنا ہے، اور جیسے آپ کنزا کو شاپنگ پر لے کر گئے تھے صرف اس کی منگنی کے لیے، میرے لیے بھی ساری شاپنگ آپ نے کرنی ہے، اور جیسے آپ نے کنزا کے لیے زیورات کی شاپنگ کی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو میرے لیے کرنی ہے۔ اب آپ کنزا کے لیے کر سکتے ہیں تو میرے لیے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ میرے لیے اس سے 2 گنا زیادہ ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ سب اپنی رخصتی میں چاہیے۔ پری نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ پری کو سادگی سے نکاح کا سن کر دل پر لگی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ جیسے سب کی رخصتی ہوتی ہے ویسے ہی اس کی بھی ہو۔ سکندر خان نے کچھ دیر پری کو دیکھ کر کہا، اگر جو میں شاپنگ کروں گا تم وہ پہنو گی میرے سامنے؟ پری نے اس بات میں سر ہلایا، سوچ لو، سکندر خان نے پھر کہا۔ پری نے سکندر خان کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ جو بھی خریدیں گے میں خوشی سے پہنوں گی۔ سکندر خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ٹھیک ہے، پھر جیسا تم چاہتی ہو وہ ویسا ہی ہوگا، لیکن اگر تم نے میری کی ہوئی کسی شاپنگ کو پسند نہیں کیا تو پھر تمہارے حق میں برا ہوگا۔ پری نے کہا، نہیں کروں گی۔ سکندر خان نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا میری شاپنگ کے لیے، اور جہاں تک تمہاری ایک رات گھر سے باہر رہنے کی بات ہے تو مجھے یقین تھا اپنے اللہ پر، وہ کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا، خاص کر جو لڑکیاں پریشے سکندر خان کی طرح ہو، جو لڑکیاں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، جو اپنے وجود کو صرف اپنے شوہر کے لیے چھپاتی ہے، تو اللہ ہمیشہ ان لڑکیوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ 3 سال بعد تمہیں دیکھا تھا، ہمیشہ خوبصورتی سے دوپٹہ لیتی تھی، اگر کبھی باہر جانا ہوتا تمہیں کبھی بھی بنا چادر کے نہیں دیکھا۔ میں جب تمہیں ایسے دیکھتا تھا میرے دل کو سکون ملتا تھا، مجھے یہ اچھا لگتا تھا یہ دیکھ کر کہ تمہیں معلوم تھا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تم نے اپنے آپ کو جیسے مجھے لڑکی پسند تھی اپنے لیے، تم ویسے ہی تھی، بلکہ اس سے بھی اچھی۔
ڈرائیور کے سامنے بھی اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس لیے تمہاری پاکیزگی کی میں گواہی دیتا ہوں۔ میری بیوی پاکیزہ ہے، 3 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ تمہیں صرف میری پرواہ کرنی چاہیے کہ میں تمہارے بارے میں کیا کہتا ہوں، کیا سوچتا ہوں۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے کہا اور پری کے کندھے پر سکون محسوس ہوا۔ پری کو سکون محسوس ہوا۔ پری کے دل میں کہیں یہ ڈر تھا کہ اس دفعہ سکندر خان اس پر یقین کرے گا یا نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سکندر خان کی بڑھتی بے قراریاں تھم گئی تھیں۔ اٹھا، پری کو روتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا، اب رخصتی کے بعد ملاقات ہوگی اور تم نے جتنی بھی بدتمیزی کی ہے آج، اس سب کا جواب دوں گا، اور میں کس کے اشاروں پر چلتا ہوں وہ بتاؤں گا۔ پری نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے میری بدتمیزی کے لیے معاف نہیں کر سکتے ہیں؟ سکندر خان نے پری کے انداز پر مسکرا کر پری کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، یہ تو رخصتی کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کو معاف کرتا ہے اور کون معافی مانگتا ہے میری جان۔ پری نے سکندر خان کو دیکھا، کیا مطلب؟ سکندر خان نے کہا، یہ تو وقت ہی سمجھا سکتا ہے اس وقت ہی سمجھا سکتا ہوں۔ مسکرا کر اٹھا، جاؤ شرٹ چینج کرو۔ پری نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ افسہ بیگم نے شادی کی تیاری کے طور پر پری کے لیے شاپنگ کرنی تھی، لیکن پری نے سکندر خان کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بیگم ماما، جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے ہی کر لیں۔ آپ کو میں جس طرح اچھی لگتی ہوں ویسے ہی، جیسے ڈریس اچھا لگتا ہے ویسے ہی لیں۔ افسہ بیگم نے کہا، لیکن تمہاری شادی ہے تو اپنی پسند سے لو۔ پری نے نفی میں سر ہلایا، کہا، جیسے کنزا کے لیے آپ نے اپنی پسند سے لیا تھا ویسے ہی میرے لیے بھی کر لیں۔ سکندر خان پری کا مطلب سمجھ رہا تھا، اس لیے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنے لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھی۔ حاکم خان نے سکندر خان کو دیکھ کر کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ میں کب کا تمہیں یہ پیپرز کے بارے میں بتا رہا ہوں، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ سکندر خان نے کہا، آپ کی بہو کی طرف ہی بار بار جاتا ہے دھیان۔ حاکم خان کو دیکھ آپ کی بہو کنزا سے ضد کر رہی ہے، اس لیے اپنی شادی کی شاپنگ وہ مجھ سے کروانا چاہتی ہے، کیونکہ میں نے کنزا کی منگنی میں اس کی شاپنگ کی تھی، جو کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ حاکم خان بھی مسکرایا تھا، تو اب تم ہی کر کے دو گے، کیونکہ میری بہو جیسے چاہتی ہے ویسے ہی کرو۔ تو سکندر خان نے کہا، آپ کچھ کرنے دیں گے تو کروں گا نا، آپ آج بھی مجھے میٹنگ میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ حاکم خان نے کہا، تم مینج کر لو گے، میں جانتا ہوں، اور ایک اور بات تم سے کرنی تھی۔ نعمان خان بہت غصے میں ہے، وہ انور خان کی شادی گاؤں میں نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن سفیان خان کا کہنا ہے کہ نکاح جرگے میں ہی ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ نعمان خان کی بھی سن لی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی اس میں قصوروار نہیں ہیں۔ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سفیان خان سے بات کرو کہ اگر اس کو مناسب لگے تو تمہاری اور انور خان کی رخصتی ایک ساتھ اپنے فارم ہاؤس میں کرتے ہیں۔ ایسا کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور فنکشن بھی خوشی سے اور آرام سے ہوگا۔ اس بچی کے والد بہت پریشان ہیں، یوں اس کو تسلی ملے گی اور بچی کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ سکندر خان نے ساری بات سمجھ رہا تھا، کیونکہ حاکم خان چاہتا تھا کہ بچی کی رخصتی ان کے ساتھ ہو۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا، انور خان اور سفیان خان دونوں سے بات کرتا ہوں۔ انور خان ایک اچھا انسان ہے، وہ اس کے بعد کچھ بھی اس کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ حاکم خان نے کہا، ٹھیک ہے۔ انور خان نے عنایا کے بار بار کہنے پر اسے درخشاں کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے اسلام آباد لے کر آیا تھا۔ اس نکاح میں نعمان خان کی طرف سے کوئی بھی شریک نہیں ہونا تھا۔ نعمان خان کے مطابق درخشاں کے ساتھ
اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو نہیں ملوانا چاہیے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس لیے عنایہ خان ہی تھی جو اپنی خوشی سے ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ انور خان کو بھی اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہاں بات عنایہ خان کی تھی جو چاہتی تھی اچھے سے شادی ہو۔ درخشاں انتہائی خوبصورت تھی، وہ اپنی عمر سے کافی بڑی لگتی تھی، اس لیے درخشاں کو ہی انور خان کے لیے چنا تھا تاکہ بات کھلنے پر سب گاؤں والوں کو انور خان کا اور درخشاں کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن درخشاں کے بارے میں گاؤں میں کسی کو ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ سفیان خان نے بھی کہا کہ انور خان کے ساتھ نکاح کرنی ہے تو گاؤں میں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ گاؤں میں درخشاں کے کردار کسی کو بھی مشکوک نہ لگے۔ اگر کہیں لڑکی غلط نہ بھی ہو، یہ دنیا اس کو بھی غلط ثابت کرتے ہیں۔ اگر کہیں عزت کی بات ہو، وہاں بھی لڑکی ہی بری ہی ٹھہرائی جاتی ہے۔ انور خان کی شادی نعمان خان نے اپنے دوست کی بیٹی نائلہ احمد سے کرنی تھی اور انور خان کو بھی نائلہ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، وہ بھی پسند کرتا تھا نائلہ کو۔ دونوں ہی اپنے بزنس کی وجہ سے بہت وقت ایک ساتھ رہتے تھے۔ نائلہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی اور اپنے باپ کے ساتھ بہت اچھے سے بزنس سنبھال رہی تھی، ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ انور خان عنایہ خان کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا، سب تو عنایہ ہی پسند کر رہی تھی۔ انور خان بہت اداس تھا۔ انور خان کی آئیڈیل نائلہ جیسی لڑکی تھی، لیکن انور خان کو درخشاں کے ساتھ نکاح کرنی تھی جو کہ ایک عام سے گھرانے کی لڑکی تھی، پڑھائی بھی میٹرک تک ہی تھی، اس کے بعد بس گھرداری ہی ماں نے سکھائی تھی۔ انور خان نے بہت کوشش کی درخشاں کی شکل یاد کرنے کو، لیکن اسے کچھ اس لڑکی کے بارے میں یاد نہیں آیا۔ لالا دیکھیے، مجھے یہ پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ عنایہ خان نے ایک خوبصورت لہنگا انور خان کو دکھایا، جسے انور خان نے ایک نظر دیکھ کر ہی نظریں پھیر دیں اور کہا ہاں یہ اچھا ہے۔ عنایہ نے وہ پیک کرنے کو دی۔ اب وہ لوگ ڈیزائنر بوتیک میں تھے جب نور افسا بیگم اور سکندر خان بھی وہاں آئے تھے شادی کی شاپنگ کے لیے۔ سکندر خان نے انور خان کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا، انور خان بھی سکندر خان کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ سکندر خان نے انور خان کو گلے لگایا، دونوں ہی باتوں میں مصروف تھے۔ سکندر خان نے انور خان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر کہا کیا تم پریشان ہو؟ انور خان نے سکندر خان کے سوال پر اسے دیکھا، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جسے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا میں اگر ہوش میں رہتا تو کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن اب اس مجبوری کے رشتے کو میں ساری زندگی کیسے نبھاؤں گا؟ سکندر خان نے کہا جو ہوا جیسے ہوا اس کے بارے میں مت سوچو، میں جانتا ہوں تم کسی لڑکی کو اپنے ہمسفر کے لیے سوچتے ہو، لیکن اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں ایسے ہی اور اسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو یہ بہتر ہی ہوگا۔ تم پریشان ہونا چھوڑ دو، بس یہی سوچو کہ اللہ ہمیشہ بہترین ہی دیتا ہے، بس بات یقین کی ہوتی ہے، تم بس اس کو خیال رکھنا، باقی اللہ پر چھوڑ دو، اور اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو تم دوسری شادی کر لینا، لیکن یہ نکاح کرنا بھی ہے کیونکہ ایک زندگی کا سوال ہے، اور اگر تم نکاح نہیں کرتے ہو تو یہ دنیا اسے بھی جینے نہیں دے گی۔ انور خان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا میں اپنی کوشش کروں گا۔ انور خان کو سکندر خان کی باتوں سے تھوڑی بے چینی ختم ہوئی اور سکندر خان کے گلے ملا۔ آج سب سکندر خان کے فارم ہاؤس میں تھے، کل رخصتی رکھی گئی تھی تو سب کی رضامندی سے آج مہندی کا ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا۔ دونوں خاندان تھے، حاکم خان نے انور خان اور درخشاں کا نکاح اور رخصتی بھی یہی رکھی تھی، اس طرح کافی رونق ہو گئی تھی۔ عنایہ خان نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا تھا اور کچھ خاص دوست ہی بلائے گئے تھے اس شادی میں۔ نورے آپی، کیا اس طرح ہی شادی ہوگی؟ عنایہ آتے ہی سب سے کافی فرینک ہو گئی تھی، تھوڑی شرارتی سی۔ عنایہ خان کو اس خاموش شادی کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ درخشاں جسے ایک جگہ پر بٹھایا تھا وہیں پر صبح سے بیٹھی تھی، جب چپ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلا تھا۔ عنایہ بھی اگر کچھ پوچھتی یا
ہاں یا نا میں سر ہلاتی۔ نورے نے مسکرا کر کہا کیوں، آپ کو کیسے چاہیے؟ عنایہ خان نے آنکھیں پھیلا کر نورے کو دیکھا۔ مطلب خاندانوں کی شادیاں ایسے تو نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا سوچا تھا لالا کی شادی کے لیے، لیکن یہاں تو آج لالا ہی کی مہندی ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے، اور ایک ان کی دلہن ہے جو مجھے لگتا ہے میرے لالا کو پسند ہی نہیں کرتی ہے، بلکہ چپ ہی بیٹھی رہتی ہے۔ نورے نے کہا اپنی شادی میں سبھی لڑکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، چپ چاپ۔ تو جب تمہاری شادی ہوگی تمہاری بھی ہوا نکل جائے گی، اور اگر تو کسی خان سے ہوئی پھر تو تم بھی ایسے ہی ہوگی جیسے ہماری یہ دلہنیں ہیں۔ نہیں، میں تو اپنی شادی کو خوب انجوائے کروں گی، کیونکہ شادی تو ایک بار ہی ہوتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں تو خوب انجوائے کرو، بعد میں تو بس آبادی کی فکر رہتی ہے، اور خان سے شادی کرنے میں کیسا ڈر آپ ہی؟ عنایہ نے چہک کر کہا۔ تو نورے نے کہا کیونکہ خان کسی کی نہیں سنتے، وہ صرف وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اگر بیوی من پسند ہو تو کیا اس کی بھی نہیں سنتے ہیں خان؟ نورے نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا اس کی تو بالکل بھی نہیں سنتے۔ عنایہ نے مسکرا کر کہا ہماری تو سنے گا۔ نورے بھی ہنسی۔ اچھا بھی پلیز کچھ تو کرے نا اس شادی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ نورے نے کچھ سوچ کر کہا چلو پھر کرتے ہیں۔ پری کو مہندی لگ رہی تھی جب نورے نے کہا درخشا تم بھی آ جاؤ، مہندی تمہاری لگانے کے بعد ہی اب رسم کرتے ہیں۔ مہندی کا سارا انتظام زمین پر کیا گیا تھا، بہت ہی خوبصورت سی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ درخشا نے چونک کر نورے کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نورے کو درخشا کا خوبصورت چہرہ دیکھا جہاں صرف اداسی ہی اداسی تھی۔ نورے درخشا کے قریب ہوئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ درخشا میری بات غور سے سنو۔ درخشا نے نورے کو دیکھا۔ انور خان بہت اچھا انسان ہے، وہ جتنا خوبصورت مرد ہے اتنا ہی اچھا بھی ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ انجانے میں ہوئی غلطی کو بھی تمہاری زندگی کے لیے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو جو اتنا اچھا انسان اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ کیا ہوتا اگر وہ یہ کہتا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی اور نہ ہی یہ نکاح کروں گا؟ کیا کر لیتی تم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی تم۔ وہ تمہیں اپنا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو تاکہ وہ تمہیں کبھی بھی اپنے سے دور کر ہی نہ سکے۔ مرد بہت جلدی اپنے نکاح میں موجود عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اگر بیوی ہی شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو مرد پھر باہر اپنے لیے توجہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ میں تمہیں اس لیے سب بتا رہی ہوں کہ تم اس اداسی کو چھوڑ دو اور اپنی اس خوبصورتی میں اپنی خوشی سے رونق لے آؤ۔ مہندی لگواؤ، خوبصورت تیار ہو تاکہ انور خان تمہیں دیکھ کر خوش ہو۔ درخشا نے روتے ہوئے نورے کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں ایسے اب مہندی لگواؤ ان خوبصورت ہاتھوں پر۔ دیکھو پری کو، وہ کتنی شرمائی سے مہندی لگوا رہی ہے۔ اس کو بھی ایک امتحان سے گزر کر ہی سکندر خان ملا ہے، اور ایک دن تم بھی اس امتحان سے گزر جاؤ گی۔ جیسے سکندر خان پریشے خان کے بنا زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ویسے ہی انور خان بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکے گا، لیکن یقین اور محنت شرط ہے۔ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہی لاتا ہے۔ درخشا نے نورے کے گلے لگتے ہوئے کہا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کے دل میں جگہ بنا سکوں، میرا دل ہی نہیں کرتا ان کے لیے خود کو سجاؤں، مجھے ان کے ساتھ رہنے کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہوں جیسے وہ مجبور ہے مجھے اپنانے کے لیے۔ میرا وجود میں خود ہی نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ نورے نے درخشا کو رونے دیا تاکہ درخشا اپنا دل خالی کرے۔ تمہارا جسم انور خان کے قابل ہے، وہی یہ سب زخم بھرے گا، وہی اس وجود پر مرہم رکھے گا۔ آپ بھی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت برے ہیں، اور وہ برا نہیں ہے، وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس لیے تم پریشان نہیں ہو۔ مہندی لگواؤ ٹھیک ہے، نورے نے پیار سے کہا۔ درخشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ درخشا کے والد کی دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ درخشا کو دیکھ کر ان اور بھی بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے انور خان سے درخشا کی شادی کے لیے راضی ہوئے تھے۔ کچھ سفیان خان بھی ان کو تسلی دی تھی درخشا کے لیے۔ آج پری بہت خوش تھی۔ عنایہ بار بار پری کو تنگ کرتی
آمنہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر سکون سے تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ سکندر خان کو حامی بننے کا پری سے نہیں پوچھا تو تھا، بس پری کو بتایا تھا۔ لیکن عنایا بار بار پری کو تنگ کرتی۔ آمنہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر سکون سے تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ سکندر خان کو حامی بھرنے کا پری سے نہیں پوچھا تھا، بس پری کو بتایا تھا۔ لیکن وہ اس کے لیے بھی پوچھنا چاہتی تھی، کہیں پری انکار نہ کر دے۔ ابھی پری کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ دیکھ کر آمنہ مطمئن ہو گئی تھی۔ پری کا شرمیلا انداز دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی۔ افسہ بیگم نے بھی پری کے لیے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ حیران ضرور تھی کہ سکندر خان کو پری سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ افسہ بیگم نے پری کے لیے بہت سے زیورات رکھے تھے جو کہ سکندر خان کی بیوی کو دینے تھے۔ افسہ بیگم بھی چاہتی تھی کہ سکندر خان کی شادی اگر سادگی سے ہو رہی ہے، پھر بھی رسمیں ہوں۔ ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اتنی سادگی سے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کرنا۔ وہ بڑے دھوم دھام سے ہی سکندر خان کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجبوری تھی، اس لیے وہ مہندی کی رسم بھی اچھے سے کرنا چاہتی تھی۔ پورے فارم ہاؤس کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مہندی کے لیے اور پھر رخصتی بھی یہی تھی، اس لیے افسہ بیگم نے ہی درخشاں اور انور خان کو بھی مہندی اور اچھے سے رخصتی کرنے کا بولا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب شادی سادگی سے تو ہو ہی رہی ہے، کیوں نہ اچھے سے سب رسموں کو کیا جائے۔ نورے نے درخشاں کو بھی پری کے ساتھ بٹھایا اور مہندی کا بولا تھا۔ عنایا خان نے درخشاں کو دیکھا۔ عنایا کو درخشاں بہت پسند آئی تھی، وہ خوبصورت تھی۔ عنایا خان کو اپنے لالا کے ساتھ اتنی خوبصورت بھابھی چاہیے تھی۔ اس وقت پری خوبصورت سے پیلے فراق میں تھی، ساتھ بڑا سا دوپٹہ جسے اپنے اچھے سے پن سے سیٹ کیا تھا۔ درخشاں کے لیے عنایا نے شاپنگ کی تھی، پیلے فراق میں تھی جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، ساتھ گلابی دوپٹہ فکس کیا گیا تھا پری کے لیے۔ سب کہنے کو تو نورے نے لیا تھا، لیکن اصل میں پری کی ساری شاپنگ سکندر خان کی پسند کی ہوئی تھی۔ دونوں دلہنوں کو مہندی لگ جانے کے بعد عنایا خان نے شور لگایا تھا کہ ہمیں میوزک لگایا جائے تاکہ ہم ڈانس بھی کریں۔ نورے نے سکندر خان سے کہا کہ علیان خان کو تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں تاکہ وہ میوزک سسٹم کو آن کر دے، جس کی سیٹنگ نورے اور عنایا خان سے ہو نہیں رہی تھی۔ علیان خان کو سکندر خان نے بھیجا۔ علیان خان اس وقت بلیک شلوار قمیص کے ساتھ پشاوری چپل پہنے ہوئے تھے۔ وہ آیا، ساتھ ہی میوزک سسٹم کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہوا۔ عنایا خان نے علیان خان کو دیکھ کر کہا، آپ مجھے بھی سکھائیں تاکہ اگر پھر کوئی مسئلہ ہو تو میں کر لیا کروں، آپ کو زحمت نہ دینی پڑے۔ علیان خان نے چونک کر عنایا خان کی طرف دیکھا۔ وہ کافی حیران بھی ہوا، اسے لگا کوئی انگلش گرل ہے۔ وہ بار بار اپنا اورگنزا دوپٹہ اپنے سر پر جماتی جو کچھ ہی سیکنڈ میں پھر کندھوں پر آتا۔ خوبصورت بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری تھیں۔ علیان خان یک ٹک عنایا خان کو دیکھ رہا تھا۔ جب عنایا نے کوئی سانگ سلیکٹ کرتے ہوئے کہا، یہ سانگ آپ لگا دیں، علیان خان نے اپنی بے اختیاری پر حیران ہوتے عنایا کا فون لیا اور سانگ لگایا۔ عنایا نے علیان خان کے تھوڑے سا قریب ہوتے ہوئے کہا، اچھا آپ مجھے بھی بتائیں، جب میں دوسرا سانگ لگاؤں گی تو کیسے کروں گی؟ علیان خان کو عنایا کا قریب آنا عجیب لگا۔ علیان خان کی نظریں بار بار عنایا خان کے چہرے کی طرف جاتی، عنایا اپنے میوزک سسٹم کی طرف متوجہ تھی۔ علیان خان نے عنایا کو میوزک کے بارے میں سمجھایا۔ جب جانے لگا تو عنایا نے آہستہ سے کہا، بات سنیں۔ علیان خان نے مڑ کر دیکھا۔ عنایا نے کہا، کیا مردان خانے میں میرے لالا بھی ہیں؟ علیان خان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ لڑکی کا کون سا بھائی تھا جس کے بارے میں وہ دریافت کر رہی تھی؟ آپ کے لالا کون ہیں؟ علیان خان نے پوچھا۔ وہ انور لالا، کیا وہ پہنچ گئے ہیں؟
علیان خان نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا جو انور خان کو لالا کہتی ہوئی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ علیان خان کو اور بھی حیرانی ہوئی جب عنایہ خان نے مزید کہا، وہ کیا ہے نا، اگر لالا آ گئے ہیں تو میں بابا سے بات کر کے مہندی کی رسم کروانا چاہتی ہوں۔ ابھی سکندر لالا اور پری کا بھی ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ میرے لالا کا بھی ہو، لیکن وہ میرے فون کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ علیان خان نے انور خان کی شادی میں عنایہ خان کو ہی خوش بلکہ بہت خوش دیکھا تھا، اس لیے حیران ہونا تو بنتا تھا۔ عنایہ خان کے پھر پوچھنے پر علیان خان نے کہا، نہیں ابھی تک تو نہیں ہے، مردان خانے میں، مجھے لگتا ہے وہ یہاں ہے۔ عنایہ نے اپنا ہونٹ باہر کی طرف موڑا، پتہ نہیں کیوں وہ ابھی تک نہیں آئے۔ علیان خان کا فوکس اس کے ہونٹوں کی طرف گیا۔ عنایہ خان نے پھر کہا، کیا اگر انور لالا پہنچ جائے تو آپ مجھے کسی طرح انفارم کر سکتے ہیں؟ علیان خان نے حیرانی سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ میں نورے بھابھی کو بتا دوں گا، وہ آپ کو بتا دیں گی۔ جب انور خان آئے، علیان خان یہاں سے جلدی جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی نظریں بار بار عنایہ کی طرف جاتی تھیں، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ جب عنایہ نے پھر کہا، سنیں، علیان خان پھر رکا، کیا آپ مجھے میرے فون پر بتا سکتے ہیں؟ علیان خان نے عنایہ کو دیکھ کر کہا، دیکھیے میں نورے بھابھی کو بتا دوں گا، وہ آپ کو بتا دیں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ نورے آپی مجھے بتا دیں گی، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ مجھے ہی بتا دیں تو جلدی سے اپنا دماغ چلا سکتی ہوں۔ ساتھ ہی اپنا فون علیان خان کی طرف بڑھایا۔ علیان خان نے حیرانی سے فون پکڑتے ہوئے اپنا نمبر لکھ کر ساتھ علیان لالا لکھا، جسے عنایہ خان نے فون لیتے ہوئے دیکھ کر کہا، سوری لیکن میرے ایک ہی لالا ہے تو میں آپ کو اپنا لالا نہیں بنا سکتی ہوں، آپ کا نام ہی ٹھیک ہے۔ عنایہ خان نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے پھر سے فون میں لگ گئی تھی۔ علیان خان کو یہ لڑکی بار بار حیران کر رہی تھی اور علیان خان بھی اس کی طرف ہی دیکھتا۔ اس کی بچوں والی حرکتیں، اس کی وجہ سے علیان خان کے فون پر کال آیا۔ علیان خان نے فون دیکھا ہی تھا جب عنایہ نے کہا، یہ میرا نمبر ہے۔ عنایہ نعمان خان، آپ بھی سیو کر لیں تاکہ اگر میں آپ کو میسج کروں آپ مجھے پہچان کر جواب دے سکیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہوئی میوزک سسٹم کی طرف متوجہ ہوئی۔ علیان خان نے اس کی اس حرکت کو دیکھ کر مسکرایا، پھر جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس پاگل لڑکی کی باتوں پر اسے ہنسی آئی۔ سکندر خان کو رسم کے لیے بلایا گیا تھا، تب انور خان بھی فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا، لیکن اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا رسم کرنے کو، جو کہ عنایہ خان نے نعمان خان کو فون پر ہی اداس سی آواز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا اور انور خان کے انکار کا بھی کہا، جس پر نعمان خان نے کہا، میں انور خان کو بھی رسم کے لیے بھیجتا ہوں۔ عنایہ خان نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیا۔ نورے نے عنایہ خان کی شرارت کو دیکھ کر کہا، بے اختیار ہنسی۔ سکندر خان جب مہندی کی رسم کے لیے بلایا گیا، پری کے ساتھ بٹھایا۔ پری کے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جب سکندر خان بدمزہ ہوا، رسم کے لیے انور خان کو بھی بلایا تھا، درخشاں کے ساتھ بٹھایا تھا۔ درخشاں کا چہرہ ابھی ڈھانپا ہوا تھا۔ سکندر خان اور پری کی رسم شروع ہوئی۔
سکندر خان نے پری کے قریب ہوتے کہا، یہ چہرہ کیوں چھپا ہوا ہے؟ پری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر خان نے اپنا ایک ہاتھ جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ پری کی کمر میں لے جاتے ہوئے جکڑا۔ پری نے گھبرا کر سب کو دیکھا ہوا تھا۔ پھر سکندر خان نے پری سے کہا، اس سے میرے چہرے پر روپ آئے گا۔ سکندر خان نے بدمزہ ہوتے کہا، اور کتنا روپ لانا ہے تم نے؟ کیا میں مجھے اپنے حسن سے مارنا چاہتی ہو؟ پری نے بے اختیار کہا، اللہ نہ کرے۔ سکندر خان نے چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پھر کہا، مجھے تم سے ملنا ہے، اکیلے میں۔ تو جب میں کہوں آؤ گی، کوئی بہانہ نہیں کرنا۔ پری نے پریشانی سے کہا، لیکن میں کیسے آ سکتی ہوں؟ آج ہماری مہندی ہے۔ سکندر خان نے کہا، تو اس لیے تو ملنا ہے نا، تاکہ کل تک تو دل کو صبر کرے۔ پری نے کہا، نہیں، میں نہیں آ سکتی ہوں۔ آپ میرا چہرہ دیکھ لیں گے۔ سکندر خان نے کہا، تم صرف دیکھنے کی بات کرتی ہو تو میں تو تمہاری سانسیں ہی روکنے کے لیے بے تاب ہوں۔ پری نے کہا، پھر تو میں نے آنا ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی آج میں ماما کے ساتھ سونے والی ہوں۔ سکندر خان نے پری کی کمر کو مٹھیوں میں جکڑا۔ پری نے سسکی لی۔ کہا، پہلے وعدہ کرو کہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ پلیز، آپ کل دیکھ لینا، آج چھوڑ دیں۔ سکندر خان نے پری کے التجا کرنے سے بولا، ٹھیک ہے، میں چہرہ نہیں دیکھوں گا، لیکن تمہاری آنکھیں تو دیکھ سکتا ہوں۔ پری نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے۔ سکندر خان نے گہرا مسکرا کر پری کے خوبصورت لگا۔ جو خاص مہمان شادی میں شریک ہوئے تھے، سب نے ہی دونوں کی تعریف کی۔ سکندر خان بلیک شلوار قمیض میں تھا، پٹھانی بند جوتے میں لمبا چوڑا وجود۔ درخشا کی بھی مہندی کی رسم ہوئی۔ انور خان بیزار سا بیٹھا عنایہ کے کہنے پر بمشکل ٹکا تھا، اور انور خان کی نظر درخشا کے ہاتھ کی طرف گئی جو مہندی سے سجا تھا اور ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ کانپنے کی وجہ سے ہاتھ میں موجود پتے پر مہندی جو رکھی تھی وہ بھی گر سکتی تھی۔ انور خان نے بے اختیار ہی درخشا کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا۔ درخشا کا ہاتھ اب انور خان کے ہاتھ میں تھا، جس سے درخشا کا ہاتھ کانپنا بند ہوا۔ سب نے ہی انور خان کی اس حرکت کو سراہا تھا۔ عنایہ اور اس کے دوستوں نے باقاعدہ ایک ساتھ ووٹنگ کی تھی۔ انور خان بھی بلیک شلوار قمیض میں تھا، کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ زعفران خان کی نظر تو نورے پر ہی تھی۔ سب محفل میں یہاں سے وہاں ہوتی کاموں میں مصروف تھی۔ مہندی کا گولڈن را سلک کے ڈریس کے ساتھ بڑا سا ہیوی ورک دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ سائم سفیان خان کے ساتھ تھا۔ سفیان خان کا دل نورے کو دیکھ کر بے چین ہوا۔ علیان خان جو اپنے فون میں مصروف تھا، جب لڑکیوں کی ہوٹنگ کی آواز پر سر جمکٹے کی طرف دیکھا تھا اٹھا کر، جہاں عنایہ خان سب سے الگ ہی لگ رہی تھی۔ علیان خان نے فون چھوڑ کر عنایہ کو ہی دیکھنا شروع کیا تھا۔ علیان خان دور خاموش جگہ پر سفیان خان کے ساتھ تھا۔ علیان خان بے اختیار ہی دیکھا تھا۔ مہندی کا فنکشن رات کافی دیر تک ہوا۔ جب سب تھک کر
جگہ سونے چلے گئے۔ وہیں نورے نے پری کو ہاتھ سے پکڑ کر اس فارم ہاؤس کی سب سے خاموش جگہ لے کر گئی، جہاں سکندر خان نے پری کو چھوڑ کر نورے نے کہا، لالا ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پری خوبصورت سے تخت پر بیٹھی جب سکندر خان بھی پاس بیٹھ گیا۔ کیا تم سچ میں مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گی؟ پری نے کہا، خان میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، پلیز کل دیکھ لیں۔ سکندر خان نے پری کی بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، کل تمہیں ہر جگہ ہر انداز سے دیکھوں گا، ابھی کے لیے اپنی آنکھیں ہی دکھا دو۔ وہ پری کو تخت پر لٹائے بولا تھا۔ پری نے اپنے دوپٹے کا ایک سرا لے کر اپنا چہرے پر نقاب کی طرح رکھا۔ سکندر خان نے مجھے سکندر خان چاہیے تھا جو کہ میرا تھا۔ اس کو آپ چاہے کچھ دیں لیکن سکندر خان میرا ہے۔ سکندر خان نے مسکرا کر کہا، اگر میں تمہارا نہیں رہا تو؟ پری نے غصے سے کہا، تو پھر پری بھی آپ کی کبھی نہیں ہوگی۔ سکندر خان نے پری کی بات سن کر اس کے بالوں سے گدی سے جکڑ کر کہا، تم میری ہو میری جان، اور کل تمہیں اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی، پھر تم یہ بولنے کی ہمت بھی نہیں کرو گی، اس طرح ٹوٹ کر برسوں گا تم پر۔ سکندر خان نے پری کے ماتھے پر لب رکھے اور پیچھے ہوا۔ پری نے آنکھیں بند کی۔ سکندر خان اٹھا اور چلا گیا تھا، کیونکہ اس کے فون پر بار بار علیان خان کی کال آ رہی تھی۔ پری سانس روکے ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔